الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کا مقصد، کل علامہ سعید احمد اسعد صاحب نے جو ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور اس میں مختلف دھوکے کے ساتھ جو انہوں نے باتیں کیں اور جھوٹ پہ مبنی کچھ باتیں جو انہوں نے کیں، ان کا جو ہے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور عوام اہل سنت سے جو ہے وہ یہ امید کروں گا کہ وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ حالیہ مسئلہ جو خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے زیر بحث ہے، اس مسئلے کے حوالے سے علامہ سعید احمد اسعد صاحب نے قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا۔ مناظرے کے چیلنج کے بعد قبلہ قائد محترم، قائد اہل سنت، وارث علوم اعلی حضرت، کنز العلماء، مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور حالات کے پیش نظر بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے علامہ سعید احمد اسعد صاحب کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا۔ اس کی مین صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر عقیدہ معصومیت اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو پاکیزگی اور جو ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی طہارت اور ان کی جو تقدیس ہے، اس کے پیش نظر مختلف جو ہیں وہ نظریات بن چکے تھے، جس میں عوام تو عوام، خواص بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ اصول اہل سنت سے انحراف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ علامہ سعید احمد اسعد صاحب نے کل جو ہے اس مناظرے کے چیلنج کو جو انہوں نے کیا تھا، اپنی زبان سے خود ہی ختم کر دیا سارے کے سارے معاملے کو۔ اب وہ جو 3 آپشن تھے ان میں سے مناظرہ والا آپشن ختم، اب مناظرہ نہیں ہوگا۔ میں یہاں پہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ سعید احمد اسعد صاحب کا یہ طریقہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ماضی کا پرانا شعار ہے، جس کو انہوں نے دوبارہ کل دہرایا کہ علامہ سعید احمد اسعد صاحب کے کیے ہوئے مناظرے کے چیلنج کو ڈاکٹر جلالی صاحب نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ کلپ ریکارڈ کروایا کہ سارے کے سارے علماء اور سارے کے سارے سادات کرام جن کو اس مسئلے پہ اعتراض ہے اور جن کو ڈاکٹر جلالی صاحب کی بیان کردہ عبارت جو انہوں نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کتاب کے اندر سے پیش کی، اور پھر اس کی متعدد بار جو ہے وہ وضاحت بیان کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب متکلم خود اپنی کی ہوئی بات کی وضاحت پیش کر چکا ہے تو اس کی وضاحت کو دیکھا جائے کہ کیا متکلم کی جو بیان کردہ وضاحت ہے وہ اصول اہل سنت کے معیار کے اوپر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی، اور اگر نہیں اترتی تو پھر دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ان کی اس بیان کی ہوئی عبارت اور ادا کیے ہوئے الفاظ پر شرعی حکم لگایا جاتا، جس کا شروع سے ہی قبلہ قائد اہل سنت امام جلالی جو ہے وہ تقاضا کر رہے تھے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ سادات کرام میں سے، مشائخ اعظام میں سے اور اساتذہ میں سے اور باقی سارے کے سارے جو علماء کرام سیخ پا ہو رہے تھے کہ گستاخی ہو گئی، فلاں ہو گیا، خطا کار کہہ دیا، خطاوار کہہ دیا، اور توہین ہو گئی، اور توہین مصطفیٰ اور FIR اور پتہ نہیں کیا کیا لا تعلقیاں، تو قبلہ جلالی صاحب نے بڑے ہی سنجیدہ انداز میں یہ عرض کیا کہ آپ سارے کے سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر
اپنا ایک موقف اس مسئلے پر جو ہے وہ تحریر کر دیں اور اس پہ پھر جو ہے وہ مناظرہ ہو جائے گا۔ اب یقیناً کہ جس انداز میں انہوں نے موصوف یعنی کہ علامہ سعید احمد اسعد صاحب کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا تھا، تو علامہ سعید احمد اسعد صاحب کی یہ ذمہ داری تھی، اور ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ سارے کے سارے لوگ تھے جن میں سادات کرام بھی تھے اور مختلف گدی نشین بھی تھے، ان تمام کی یہ ذمہ داری بنتی تھی اگر وہ اہل سنت کے خیر خواہ ہوتے، اگر وہ عوام اہل سنت کو اس مسئلے سے نکالنا چاہتے اور اس کا کوئی حل پیش کرنا چاہتے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک مستقل طور پہ اپنا موقف بناتے، کہ کسی کا موقف کوئی ہو اور کسی کا کوئی موقف ہو، تیسرے کا اور ہو، چوتھے کا اور ہو، تو اس طرح تو پھر مناظرہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے جو موضوع تھا مناظرے کا ایک موقف کی صورت میں تحریر کیا جاتا، تاکہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی نشست میں مناظرے کی صورت میں حق اور باطل کا جو ہے وہ فرق ہو جاتا۔ لیکن علامہ سعید احمد اسعد صاحب نے یہ سارا کام کیوں نہیں کیا؟ عوام اہل سنت آج سمجھو اس بات کو کہ 30-40 سال قبل جو ہمارے اوپر مختلف انداز میں جو ہے وہ رافضیت کو ہماری نسلوں کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر، ہمارے سٹیجوں پر، ہمارے خطیبوں کے دماغوں میں سرایت کیا جا رہا تھا، آج یہ موڑ تھا کہ ان ساری کی ساری باتوں کا جواب دیا جاتا۔ حقیقت میں اب تک جو ہم نے دیکھا ہے، ہمیں کوئی شخصیت پرستی کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر پہرا دینے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ سادات کرام ہوں، مشائخ اعظام ہوں، گدی نشین ہوں، خواہ و عوام ہوں، خواہ و خاص ہوں، ان تمام نے گالی گلوچ کا، بدتمیزی کا، بےہودگی کا اور نفرت کا، لا تعلقی کا اور مختلف انداز میں قبلہ جلالی صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں قربان جاؤں کہ وہ مرد حر کہ جس نے اپنی روایت کو برقرار رکھا، اگرچہ وہ سید زادہ نہیں تھا، اگرچہ وہ کوئی کسی آستانے کا گدی نشین نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے، اور حقیقت میں اس کا میرے خیال میں گناہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک جٹ فیملی سے تعلق رکھنے والا ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا کہ جن کی اپنی علمی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی فون کر کے پوچھے کہ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا، اس کی ونڈ کر دی جائے، اس کا فرق بیان کر دیا جائے، اس کی تعریف بیان کر دی جائے، تو اگرچہ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا جواب بھی نہ دے سکیں اور جو جواب دیں اس جواب کے چنگل میں خود ہی پھنس جائیں، تو انہوں نے کتنی بڑی گیم کھیلی اور عوام اہل سنت کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، اور سالوں عوام اہل سنت کی جیبوں کا پیسہ کھا کر، اپنے مدارس چلا کر، اور آج جب موڑ آیا اصول اہل سنت پہ پہرا دینے کے لیے، تو ایک مستند عالم دین، صحیح العقیدہ، اہل سنت و جماعت، جس کا مسلک ہے، جو فکر رضا کو لے کر چلنے والا ہے، اور جس نے اپنے زندگی کے بڑے قیمتی سال جو تھے وہ اہل سنت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے وقف کیے، اور ہزاروں مشکلیں برداشت کر کے نہ خارجیت کے پلے میں گئے، نہ ناسبیت کے پلے میں گئے، نہ رافضیت کے پلے میں گئے، نہ غیروں کے چرنوں میں جا کر بیٹھے۔ اور یہ موصوف جو ہے علامہ سعید احمد اسعد صاحب، ہمیں دکھ ہے اس بات کا اور افسوس ہے اس بات کا کہ تمہارے چہرے پہ سفیدی اور پورے جسم پہ سفیدی آ چکی ہے، اور امام المناظرین یہ
تم اپنے آپ کو کہلواتے ہو، مبارک ہو تم کو یہ تمہارا لقب جو امام المناظرین کا خطاب تم کو ملا ہوا ہے۔ کہاں ہے امام المناظرین کا وہ ترہ کہ تم نے اس موقع کو ہاتھ سے کیوں گنوایا کہ عوامی اہل سنت کا موقف جو قبلہ جلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام کی بھی جو دل میں باتیں ہیں اور جو ان کے دل میں خلفشاریں ہیں وہ دور ہوں، اور خواص کے ذہن کے اندر جو یہ ایک بات گھوم رہی ہے کہ معاذ اللہ جلالی صاحب نے توہین کر دی ہے، گستاخی کر دی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کر دی ہے، اور پھر توہین اہل بیت جو ہے وہ توہین مصطفیٰ اور توہین مصطفیٰ کے وہ مرتکب ہو گئے ہیں۔ میں یہاں پہ بڑے ہی معذرت کے ساتھ یہ جملہ بولوں گا، شرم آنی چاہیے تھی علامہ سعید احمد اسد صاحب کو کہ خود مناظرے کا چیلنج کیا اور اس چیلنج کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ قبول کیا گیا، عوامی اہل سنت کے مفاد کے لیے، عقیدے کے مفاد کے لیے، فکر رضا کے مفاد کے لیے، 14 صدیوں پہ جو ایک نظریہ مشتمل تھا اس پر پہرا دینے کے لیے، لیکن تم نے اس مناظرے کے معاملے کو خود ہی ختم کر کے رافضیت کو ایک نیا رستہ دے دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس بندے نے ہزاروں شاگرد پیدا کیے ہوں اور جس بندے نے درجنوں فکر رضا کے جو ایک عنوان کے نام سے ایک تحریکی کام کیا ہو، صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے کسی غیر کی مداخلت کے بغیر جس نے مثالی کردار ادا کیا ہو، اور جس نے تصانیف میں اپنا لوہا منوایا ہو، اور جس نے ہر لحاظ سے اہل سنت کے گرد گھوم کر دن رات ایک کر کے اہل سنت کے عقائد کی حفاظت کی ہو، محض تم اس لیے اس کو کھڈے لائن لگانا چاہتے ہو کہ وہ ایک جٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا تم اس لیے محض اپنی ذاتیات کی بنیاد پہ قبلہ جلالی صاحب کو اپنا نشانہ بنا رہے ہو؟ اور پھر تم نے ظلم بالائے ظلم تو یہ ہے کہ تم نے یہ موقف بیان کرتے ہوئے اور اپنا کلپ ریکارڈ کرواتے ہوئے جس میں تم نے مناظرے کے معاملے کو ختم کیا، وہاں پہ تم نے کئی جھوٹ بولے۔ تم نے یہ بولا کہ پیر سید منور حسین جماعتی شاہ صاحب جو سجادہ نشین ہے علی پور سیدہ شریف کے، کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بات نہیں کی۔ کتنے غافل اور کتنا دھوکہ آپ دے رہے ہیں عوام کو، لیکن آپ سے توقع بھی یہی کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے جو کھل کر سامنے آ گئی، اور یقیناً کہ یہ تمہارا ریکارڈ کروایا ہوا کلپ یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اور آج نہیں تو کل یہ ہر عام و خاص تک پہنچ جائے گا، اور آپ کی اصلیت اور جو آپ کی حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی کہ علامہ سعید احمد اسد صاحب، تم نے اس مناظرے سے فرار ہو کر اس بات کا عوام کو جواب دینا ہے کہ عصمت اہل بیت کے حوالے سے اور عصمت انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ گجرات میں حضور غوث یگانہ کی درگاہ پر جو کانفرنس ہوئی جس میں پیر سید منور حسین جماعتی شاہ صاحب موجود تھے اور پیر سید شمس الرحمن صاحب بھی موجود تھے، مفتی اقبال چشتی صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے اور دیگر سادات کرام، اور میں تو حیران ہوں کہ وہاں پہ گولڑا شریف کی درگاہ سے جو نمائندگی کر رہے تھے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے، ان کی جد اور ان کے پرکھوں اور ان کے جد امجد کی کتاب کی وہاں پہ جو ہے وہ ان کے موقف کو غلط ثابت کیا گیا۔ جو شعر پڑا تھا پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب نے کہ سانب کے رکھ کول امکان خطا، یہ شعر نہیں سنا تم نے؟ اس جو ہے کانفرنس کے بعد وہ لوگ آپ کے پاس تشریف لائے، تو کیا آپ کا حق نہیں بنتا تھا پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی سے آپ یہ مطالبہ کرتے کہ یہ شعر کیوں پڑھا گیا جس میں امکان خطا کی بھی نفی کی گئی؟ اور وہاں پہ گولڑا شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے
جو پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے موجود تھے، کیا ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ کہتے کہ امکان خطا تو میرے دادا کا لکھا ہوا لفظ ہے؟ قبلہ جلالی صاحب جو خطا پر تھیں، یہ جو لفظ تھا، اس سے ماقبل وہ کس موقف کو لے کے آ رہے تھے اور کس وضاحت کے پیش نظر یہ جملہ انہوں نے بولا، وہ بھی یعنی کے ساتھ تشریح کرتے ہوئے اپنی زبان سے، اور آگے پھر حدیث مصطفیٰ کا معاملہ بھی انہوں نے بیان کر دیا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا خبر واحد کی صورت میں۔ تو کہاں گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اور اگر گنجائش تھی بھی تھی کہ یاسین منہاجی رافضی اس کتے اور کمینے انسان نے کتنا بڑا یہ کھلواڑ کیا، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کن کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ ایک کتیا کی وجہ سے، ایک ملعونہ کی وجہ سے، جس نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بات کی، اور ان کی عدالت پہ اور ان کی صداقت پہ اور آگے پھر پورے دین کی حفاظت پہ جملہ کسا، اس وقت تو آپ کی غیرت نہ جاگی، اور جن کی حمایت آج آپ کر رہے ہیں، انہوں نے کتنی ایف آئی آریں کٹوائی ہیں اس عورت کے اوپر، اس ملعونہ کے اوپر، اور بعد میں 4 مہینے بعد 28 فروری کو ہونے والا پروگرام کڑیاں والا میں 4 مہینے بعد اس کا ایک کلپ جو ہے وہ کاٹ کر یاسین منہاجی رافضی اس کی شرارت کی بنیاد پہ منظر عام پہ آتا ہے، اور سب کے سب ایک دم ایف آئی آریں بھی کٹ جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو حق نظر نہیں آ رہا کہ تنے تنہا ایک بندہ مرکز صراط مستقیم تاج باغ میں بیٹھ کر، جس پر شہروں پر داخلے کی بھی پابندی ہے، اور جس بندے پر اپنے گھر سے نکلنے پر پابندی ہے، اور جس بندے کے خلاف ایک پورا لاوا کھڑا ہو گیا، عوام اہل سنت کیا، خواص کیا، اور جو ہے ان کے دوسرے سارے جو قریب کے رشتے تھے، لیکن باوجود اس کے وہ بندہ ڈگمگایا نہیں۔ کیوں؟ اس نے خود اپنی زبان سے کہا کہ کوئی بندہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی عبارت کے اندر جو بات موجود ہے، اس کا سوال اور جواب دونوں چیزیں ذہن میں رکھ کر اس کا مجھے جو ہے وہ وضاحت بیان کر دے۔ اور پھر آپ نے اپنی عبارت میں یہ بھی جھوٹ بولا اور اپنی گفتگو میں یہ بھی جھوٹ بولا، کئی لحاظ سے آپ نے قبلہ جلالی صاحب کو نشانہ بنایا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب، آپ سنیوں کی ترجمانی کرتے رہے ہیں، اور آپ نے کئی مناظرے لڑے، اور آپ نے یقینی فتح حاصل کی، لیکن کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ جو لوگ، ایک تو ہے خطا کا معاملہ، پھر آگے ہے اس کی وضاحت، پھر ہے خطا اجتہادی، پھر ہے اصول اہل سنت کا ایک متفقہ عقیدہ جمہور اہل سنت کا، جس پہ 14 صدیاں مشتمل ہیں، اور اس کے بعد پھر امکان خطا، اور پھر وہ کس انداز میں ناجائز کی مد میں آ کے وہ جملہ جو ہے وہ موجود ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر، جب اس کا بھی انکار کیا جا رہا تھا تو اس وقت تو آپ کی زبان نہ پھوٹی۔ تو پتہ چلا، اور یہاں پہ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں، جب آپ نے کلپ ریکارڈ کروایا، اس کلپ کے ریکارڈ ہونے سے پہلے مفتی اعظم پاکستان، جن کو آپ اپنی زبان میں کسی دن یہ نظریہ آپ کا تھا کہ وہ میرا فیصلہ کریں، اور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب راولپنڈی والے وہ میرا فیصلہ کریں، تو آپ نے سنا نہیں موقف مفتی منیب الرحمان صاحب کا کہ کیا انہوں نے تمانچہ مارا ہے آپ لوگوں کے منہ کے اوپر؟ دنیا نیوز میں جو ان کا کالم چھپا ہے، کیا وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا؟ کس طرف آپ جا رہے ہیں، اور الٹا آپ مشورے پہ مشورہ دیتے ہیں جلالی صاحب کو۔ یہ اس طرح کے جو مشورے ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھو، اس طرح کے مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اب یہ عوام جان چکی ہے، عوام اہل سنت، کہ اب تک تم جیسے جتنے بھی ہیں کروڑ گالیاں تم دے لو اور کروڑ دھمکیاں دے لو، یہ 34-35 ایف آئی آریں تو کیا، تم لاکھوں ایف آئی آریں ہر پاکستان کے صوبے اور ہر صوبے کے ہر ضلع اور ہر ضلع کی ہر تحصیل اور ہر تحصیل کے ہر ایک
تھانے میں تم FIR کٹوا لو، لیکن یہ یاد رکھنا حق واضح ہو کے رہے گا۔ اور یہ جو نعرہ لگایا بے خطا بے گناہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر بھی آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ اگر رجوع کا معاملہ ہی تھا تو یہ بھی تو ایک طرح کا رجوع ہی تھا۔ اور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ الاساتذہ مفتی عبدالستار سعیدی صاحب، جو ان کا ایک تھا مطالبہ یا ان کے ساتھ جو پوری ایک ٹیم تھی کہ موقف آپ کا ٹھیک ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے، الفاظ بڑے کثیف ہیں تو الفاظ جو ہے وہ تبدیل کر دو، تو اس بات پہ تو عمل کیا جلالی صاحب نے، لیکن آپ نے الزام پہ الزام لگایا۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے اور اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ عوام اہل سنت ضرور آپ کو چیک کریں گے اور آپ سے سوال کریں گے، اور یہ یاد رکھیں کہ کل تک آپ کا وہ سارا معاملہ، آج سے 9 سال پہلے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کیا کہہ رہے تھے، اور آج عوامی حمایت لینے کے لیے تم ان کے بیٹوں کا کس انداز میں نام لے رہے ہو۔ یہ شخصیت پرستی نہیں تو کیا ہے؟ یہ ذاتیات پرستی نہیں، مفاد پرستی نہیں تو کیا ہے؟ اور میری بات یہ یاد رکھیں، علامہ سعید احمد اسد صاحب، آپ اس بات کو بھی نہیں چھپا سکتے، قادیانیوں کی حمایت کرنے والے جب آپ ان کو جفیاں ڈال رہے تھے، دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ کرم سے اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، دعا ہم گناہ گاروں کی کر لے قبول۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔